بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جینڈر ایکسیس ٹو ریسورسز، کہ میل اور فیمیل کو ریسورسز تک جو ہے ایکسیس کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ ریسورسز کو جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے جینڈر بائسنس ہے۔ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جینڈر بائسنس ہے، جس میں میل جو ہے، میل کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، میل کو جو ہے جو ریسورسز ہیں، اویلیبل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ان تک ایکسیس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد فیمیل کو ریسورسز تک جو ہے وہ ایکسیس ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کو ہے۔ اس میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جینڈر ایکسیس ٹو ہیومن ریسورسز، میل اور فیمیل کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ میل اور فیمیل ڈیپینڈنٹ ہیں، میل انڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہ ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ فیمیل جو ہے ویک ہیں اور مرد کو جو ہے وہ اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ عموماً ریسورسز تک، جو ریسورسز اویلیبل ہیں آپ کے پاس، ان تک ایکسیس بھی زیادہ ہے۔ عورت ہاؤس ورک کرتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ آفس ورک کرتے ہیں۔ عورت کو انکیپیبل سمجھا جاتا ہے، جبکہ مرد کو جو ہے کمپیٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ عورت ایموشنل ہے، مرد جو ہے وہ ریشنل ہے۔ فیمیل جو ہے وہ پیسیو ہیں، میل جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ عورت سینسٹیو ہے، مرد جو ہے انسینسٹیو ہے۔ عورت جو ہے وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے، گارڈین ہے، جبکہ مرد جو ہے ایگریسو ہے اس معاملے میں۔ بائسنس ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ جینڈر بائسنس جو ہے، جینڈر بائسنس بیسیکلی ایک بلیف آپ کہہ سکتے ہیں۔ جینڈر بائسنس جو ہے ایک بلیف ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک سیکس جو ہے، ایک سیکس کیٹیگری جو ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہیں، ان کی پاور جو ہے دوسرے سیکس سے وہ زیادہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ میل جو ہے، میل کے پاس جو پاور ہے وہ فیمیل کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ میل کی پاور فیمیل کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے وہ ریسورسز تک جو ایکسیس ہے وہ بھی میل کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ میل جو ہے وہ ریسورسز کو جو ہے زیادہ ایکسیس کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیمیل کی نسبت جو ہے مردوں کو زیادہ، اگر ایک فیمیل کو ایجوکیشن تک جو ہے ایکسیس دی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے مرد جو ہے، دو مرد جو ہے ایجوکیشن تک جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈفرینس جو ہے وہ کلچرل ڈفرینس ہے، نہ کہ یہ نیچرل ڈفرینس ہے۔ یہ ہمارا جو کلچر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے، جو ہمارا کلچر ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، جس کلچر کی جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کلچر کی وجہ سے جو ہے یہ ڈفرینس پایا جاتا ہے، نہ کہ یہ نیچرل ڈفرینس ہے۔ باقی بھی سوسائٹی ہیں دنیا کے دوسرے بھی جو ہے وہ ملک ہیں جن میں اس طرح کا ڈفرینس جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ بائی کلچر جو ہے آپ اس ڈفرینس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کلچر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرے گا، یا اس چیز کی جو ہے وہ اجازت دے گا کہ فیمیل کو جو ہے مردوں کے برابر جو ہے وہ رائٹس دیے جائیں، ان کو جو ہے ریسورسز تک جو ہے وہ ایکسیس دی جائے، تو یہ ڈفرینس جو ہے، جس کو میں پرسنلی جو ہے وہ مین میڈ ڈفرینس کہتا ہوں، تو یہ
ڈفرینس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ورلڈ وائڈ جو ہے 10 دسمبر جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈے کے طور پہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے یا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے آپ اگر بات کریں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اسلام کے اندر جو ہے عورت کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. اسلام میں جو ہے عورت کا سٹیٹس بڑا واضح طور پہ بیان کیا ہے. وہ آپ کو قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. آپ کو حدیث کی فارم میں جو ہے جو عورت کا سٹیٹس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. اسلام میں عورت کا سٹیٹس یہ ہے کہ جب وہ بیٹی ہیں تو اپنے باپ کے لیے فادر کے لیے جو ہے جنت کا دروازہ کھولتی ہیں. جب وہ وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کا جو ہے آدھا دین جو ہے وہ مکمل کرتی ہیں. جب وہ ماں ہیں تو جنت جو ہے ان کے قدموں تلے ہے. جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر وومن کے لیے، وومن کو لکھتے ہیں شی لکھتے ہیں اور مین کے لیے جو ہے ہی لکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ ڈفرینس جو ہے وہ مین میں ڈفرینس ہے، ایس کو ہٹا دیتے ہیں، شی نہیں ہی کی جو پاور ہے، جو مین جو پاور ہے، مین جو ریسورسز تک جو ایکسیس ہے وہ صرف جو ہے وہ ہی کو ہے، شی کو نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یہ ڈفرینس ہے کہ عورت کو جو ہے، عورت کے لیے جو ہے جو ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے، ڈویژن آف ہوم ہے یا گھر کے اندر جو ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ پنک ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور مرد کے لیے جو ہے وہ بلیو ورلڈ ہے. مطلب یہ کہ عورت کو جو ہے ہم جیسے پہلے بات کی کہ اتنا سٹرونگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں جتنا جو ہے وہ جتنا میل کو جو ہے وہ سٹرونگ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا بوائز کو جو ہے وہ سٹرونگ سمجھا جاتا ہے اتنا فیمیل کو نہیں سمجھا جاتا. آپ فیمیل کو جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ چیزیں لے کے آئے ہیں تو فیمیل کے لیے جو ہے آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جو وہ گھر میں استعمال کرتی ہیں. مطلب اگر سپورٹس کی بات کریں تو میل کے لیے جو ہے آپ ہاکی لے آئیں گے، بیٹ بال لے آئیں گے، یہ چیزیں لے آئیں گے. جبکہ عورت کے لیے جو ہے آپ وہ چیزیں لے آتے ہیں جو وہ گھر کے اندر جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ انٹرٹین ہو سکتی ہے. آپ یہ سارا جو ڈفرینس ہے، سارا جو ڈسکریمنیشن جو ہوتی ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. کیونکہ یہ سارا جو ڈفرینس ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے یہ بائی کلچر ہے. ان کے کھلونے جو ہے ہم وہ ایسے لے آتے ہیں جو مرد کے لیے اور ہیں، میل کے لیے اور ہیں، فیمیل کے لیے جو ہے وہ اور ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وومن کا رول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. آپ جو ہے وہ دیکھیں فیمیل جو ہے اب ایز اے ڈاکٹر بھی کام کر رہی ہیں، ایز اے یونیورسٹی یا اسکول ٹیچر، کالج ٹیچر بھی کام کر رہی ہیں، آرمی میں بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں فیمیل، ہاؤس وائف بھی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اور لیبرر ورک بھی جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. مرد جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ آفس کا کام کرتا ہے. آفس سے گھر جانے کے بعد جو ہے مرد اور کوئی کام نہیں کرتا. مرد کو جو ہے اور کوئی کام نہیں ہے. اگر ایک خاتون جو ہے، فیمیل جو ہے وہ جاب کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کی ماں، آپ کی بہن،
یا آپ کی کوئی اور خاتون جو رشتہ دار ہوں جو جاب کر رہی ہوں، آپ دیکھتے ہوں کہ وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، جاب سے واپس آنے کے بعد وہ سالن بھی بنا رہی ہیں، روٹی بھی بنا رہی ہیں گھر والوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور باقی جو گھر کے کام ہیں وہ بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اور میں جو ہے پرسنلی یہ سمجھتا ہوں ہماری ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ بھی جو ہے نا، مین یہی ڈفرینس ہے، جس میں ہم جو ہے یہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے ایکسیس جو ہے وہ نہیں دیتے ریسورسز، ٹھیک ہے۔ ہم بائسڈ ہیں، عورت کا میل جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ بائسڈ ہیں، وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے عورت کی سپرویژن یا عورت کی ڈیسیژن میکنگ پاور کو، یا عورت اپنے رائٹس کی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ بس اپنے رائٹس کی ہی بات کریں عورتیں، اور رائٹس سے جو ہے نا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے جی، اور مین جو ڈسکریمنیشن جو ہے مین سیکٹر کے جو ہیں جس میں آپ کو ڈسکریمنیشن دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن تک جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے خواتین کو، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کو پرسنٹیج بھی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ جو انرول ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں خواتین جو ہے فیمیل کی جو ریشو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ فیمیل کی ریشو جو ہے میل کی نسبت جو ہے وہ کم ہے۔ آپ اکنامک اپرچونٹی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے آپ کو یہ ڈفرینس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے اکنامک اپرچونٹیز میل کے لیے ہیں وہ فیمیل کے لیے نہیں ہیں۔ فیمیل کے لیے جو ہے اکنامک اپرچونٹیز بھی کم ہیں، سپورٹس فیسلٹیز بھی جو ہے آپ زیادہ تر جو ہے وہ میل کو دیتے ہیں۔ پولیٹکس کی بات کریں تو سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے آپ کو وہ بھی آپ کو جو ہے مین ڈفرینس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تقریباً 60 سیٹس ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں فیمیل کے لیے پاکستان نیشنل اسمبلی کے اندر 342 میں سے۔ اب یہ دیکھیں 342 میں سے ہم 60 سیٹیں جو ہے وہ صرف عورتوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماس میڈیا کی بات کریں، میرج رائٹس، اس میں نا ہم بڑا ان کا جو ہے وہ رائٹ جو ساری زندگی جو عورت نے جو ہے جس اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہے، ہم اس کا یہ رائٹ بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنا لائف پارٹنر بھی جو ہے وہ خود چوز نہیں کر سکتی، زندگی اس نے گزارنی ہے، اور فیصلے جو ہے ہم لے رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ اور ایجوکیشن کے اندر بھی جو ہے جینڈر، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بائسنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ بہت ہی بری طرح جو ہے یہ ڈسپیرٹی، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ریسیو کر رہا ہے، وہ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ تقریباً ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے 18% جو فیمیل ہیں پاکستانی وومن ہیں وہ 10 ایئر ایجوکیشن جو ہے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں۔ 100 میں سے 18% جو خواتین ہیں، جو تقریباً 10% جو ہے وہ 10 بنتی ہیں 100 میں سے، تو وہ جو ہے 10 سال یا اس سے زیادہ تعلیم جو ہے وہ سکولنگ جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی
جو ہے وہ پور فیملی کے لیے جو ہے وہ دیکھیں، جو زیادہ ریسورسز جو ہے جن کے پاس نہیں ہیں، ان کے اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ کام کروا رہی ہوتی ہے، یا گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے، یا وہ جہاں پہ اس کا باپ جو ہے وہ کام کرنے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے جا رہا ہے، یا وہ کسی بٹھے پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یا کسی فیکٹری میں جو ہے آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، آپ کو یہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا۔ تقریباً دنیا کے اندر جو ہے 2/3 جو خواتین ہیں ورلڈ وائڈ، جو اڈلٹ وومن ہیں، جو تقریباً 775 ملین جو ہے وہ بنتی ہیں ورلڈ وائڈ، جو ہے جو اڈلٹ خواتین ہیں یہ الٹریٹ ہیں۔ پاکستان کے لٹریسی ریٹ کی ہم بات کریں اگر، تو 1951 کے اندر جو ہے 1951 کے اندر میل جو ہے وہ 19.2% تھی ان کی لٹریسی ریٹ، جبکہ فیمیل کی جو ہے 12.2% تھی۔ تو یہاں بھی جو ہے 7% کا جو ہے وہ ڈفرینس آ رہا ہے، 19.2 اور 12.2 فیمیل۔ اور 1961 یہ 10 سال کے بعد جو ہے ان کا وہ ہوا ہے، یہ ریکارڈ میرے پاس 2012 تک کا ہے۔ 1961 میں جو ہے میل کی جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 26.9% تھا، جبکہ فیمیل کا جو ہے 8.2% تھا۔ اور 1998 کے اندر جو ہے فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 32.2% ہے، 32.0% ہے سوری، اور میل کا جو ہے 54.8% ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ 24.8% کا جو ہے ڈفرینس جو ہے آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور 2012 کے اندر جو ہے فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 55% ہے، یہاں پہ تھوڑا جو ہے اضافہ ہوا ہے، اور میل کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 79% ہے۔ فیمیل ریشو جو ہے ایجوکیشن کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو ہے لیس دین 24% ہے۔ مطلب کرنٹ جو پرائمری اسکول کی جو ریشو ہے پاکستان کے اندر، اس میں یہ ہے کہ بوائز جو ہے وہ اگر 10 بوائز جو ہے وہ اسکول میں جا رہے ہیں تو اس کی ریشو جو ہے ان میں سے 4 جو ہے آپ کو گرلز ملیں گی اور 6 جو ہے آپ کو بوائز جو ہے وہ ملیں گے۔ یہاں سے جو ہے وہ آپ ڈفرینس کا بعد میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں عورت کو جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ چھڑوا دیا جاتا ہے، اور مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور گرلز کو جو ہے پرائمری تک، پرائمری کے بعد میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو اسکول چھڑوا دیا جاتا ہے، اور جبکہ میل جو ہے بوائز جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنا۔ اور ہمارا جو سوات ڈسٹرک ہے پاکستان کا، یہ 2009 کی دی نیوز کی جو ہے وہ رپورٹ ہے، اس میں جو ہے فیمیل ایجوکیشن کے اوپر جو ہے 2009 کے اندر 21 جنوری 2019 میں جو ہے فیمیل ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ بین تھا، فیمیل ایجوکیشن کے اندر وہ بین تھا، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے افیکٹڈ تھا طالبان کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یاد ہوگا ملالہ یوسفزئی، جس نے ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ بات کی تھی، فیمیل ایجوکیشن کی بات کی تھی، تو اس کو جو ہے وہ طالبان نے شوٹ کیا تھا۔
اس میں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں پاکستان کے اندر، جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈفرینٹ این جی اوز ہیں جو وومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، یا انہوں نے جو ہے اپنے اسکول جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا رورل ایریاز ہیں، جو لوور سندھ کے زیادہ تر جو ہے وہ دیہاتوں کے اندر جو ہے جو ٹارگیٹڈ فیملیز ہیں، جو پور فیملیز ہیں، جو جن کے پاس جو ہے اپرچونٹیز کم ہیں، جن کے پاس جو ہے ریسورسز جو ہے وہ کم ہیں، ان میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تاکہ وہاں کی عورت کا جو ہے، وہاں کی جو خواتین ہیں، ان کے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ان کی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی ایجوکیشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اوپر جو ہے، ہماری فیملی کے اندر جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے. اس میں ایک نپولین کی جو ہے وہ کوٹیشن ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ گیو می این ایجوکیٹڈ مدر آئی شیل پرومس یو دا برتھ آف آ سویلائزڈ ایجوکیشن نیشن. وہ یہ کہتا ہے آپ مجھے ایک جو ہے ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ جو ہے وہ ماں دیں، اور میں یہ ہے آپ سے پرومس کرتا ہوں، یہ وعدہ کروں گا کہ آپ ایک سویلائزڈ اور ایجوکیشن نیشن ہوں گے. آپ کی نیشن بھی جو ہے وہ سویلائزڈ ہوگی، اور ایجوکیٹڈ جو ہے وہ نیشن بھی جو ہے، ایجوکیٹ بھی جو ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں. اس کوٹیشن سے جو ہے آپ یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وومن ایجوکیشن جو ہے ایز کمپیئر ٹو مین جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک لڑکی کو، ایک گرل کو، ایک فیمیل کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں گے، تو اس کی جو فیوچر جنریشن ہے وہ بھی جو ہے ایجوکیٹڈ ہوگی، وہ لیڈ کرے گی. ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری جو پوری جو اسٹیٹ ہے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی. اس کے بارے میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہے فیمیل ایجوکیشن کی جو ہے امپورٹنس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. فیمیل ایجوکیشن کی جو ہے، خواتین کی تعلیم کی جو ہے کتنا زیادہ جو ہے امپورٹنس ہے ہمارے ہاں. اسی طرح جو آکوپیشنز کی ہم بات کریں، تو آکوپیشن کے اندر جو ہے جینڈر اینڈ آکوپیشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے. جو مرد ہیں وہ آفس ورک کے لیے جا رہا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے فریش ہو کے، وہ اسے ناشتہ بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے جو ہے وہ دھلے ہوئے مل رہے ہیں، پریس کیے ہوئے بھی مل رہے ہیں، اور جب ناشتہ کر لیتا ہے اسے بیگ جو ہے دے دیا جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، وہ آفس کے لیے جا رہا ہے. جبکہ خاتون جو ہے، جو گھر جس نے ناشتہ بنایا ہے اور جس نے جو ہے آپ کو کپڑے جو ہے، مرد کو جو ہے وہ پریس کر کے دیے ہیں، کپڑے دھو کر دیے ہیں، بیگ بھی اٹھا کر دیا ہے، بیگ میں ساری چیزیں بھی رکھ کر دی ہیں، اور ناشتہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بابا کو، اپنی جو ہے جو بھی اس کا گھر کا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ جاب کرنے باہر آفس ورک کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے، تو وہ جاب کرنے کے بعد، اپنا ناشتہ کروانے کے بعد، یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ بچے کو بھی سنبھال رہی ہے، کپڑے بھی دوبارہ جو ہے وہ بچوں کے کپڑے ہیں یا گھر والوں کے ہیں وہ بھی دھو رہی ہے، جھاڑو بھی لگا رہی ہے. سارا دن کام کرنے کے بعد دوپہر میں جو ہے وہ دوبارہ کھانا بھی بنا رہی ہیں، شام کو جو ہے ہسبینڈ کے آنے کا انتظار بھی کر رہی ہیں، ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، اور بدلے میں جو ہے سارے دن کام کرنے کے بعد جو ہے وہ باتیں بھی جو ہے ان کو سننے کو جو ہے وہ مل رہی ہیں کہ کام کیا کر رہی ہیں یہ.
کام تو کوئی کرتی نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، صرف روٹی بناتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ بھائی سارا دن آپ نے جو آفس میں کام کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو پے مل رہی ہے، اور عورت جو ہے جو گھر کا کام کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ پے بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ لیکن یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ مرد جو ہے وہ باہر کا کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے ارن بھی کرنا ہے، تو دونوں بھی ارن کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیمیل جو ہے وہ ارن نہ کرے، فیمیل کو بھی جو ہے وہ جاب کرنی چاہیے۔ فیمیل اور میل دونوں جاب کریں گے تو گھر کا کام جو ہے وہ مل کے کر لیں گے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ خوشحال رہ سکتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ زیادہ خوشحال رہ سکتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، اچھی تربیت دے سکتے ہیں، اچھی جو ہے ان کو فیسلٹیز جو سہولیات۔ پیرنٹس جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ساری چیزیں دیں، ساری جو ہے وہ فیسلٹیز دیں، جو فیسلٹیز جو ہے ان کے لیے اویلیبل نہیں تھیں۔ ان کو اچھی اپرچونٹیز، مردوں کو لیے اچھی اپرچونٹیز ہیں جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ مرد کی جو ہے جو سیلریز ہیں، جو ویجز ہیں وہ اچھے ملتے ہیں، ڈیزگنیشن جو ہے اچھی ہے۔ مرد جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، فرسٹ شفٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، مطلب ان کے اپرچونٹی کی بات ہے نا، ان کے اوپر جو ہے ورک لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ المیہ ہے۔ آپ کو لو ڈیزگنیشن جاب جو ہے ورک پلیس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی، جس میں جو ہے عورت کو جو ہے لو ڈیزگنیشن دی جائے گی، مرد کو جو ہے ہائی ڈیزگنیشن، اچھی اپرچونٹیز، اچھا سٹیٹس جو ہے آپ کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ اگر ایک ہاسپٹل کے اندر جائیں، فیمیل نرسز جو ہے وہ میل فزیشین کی یا میل جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں، اسسٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کو۔ جو میل ایگزیکٹوز ہیں، جو میل جن کے پاس جو ہے وہ اچھی جو ہے اپرچونٹیز ہیں، آپ ان کے جو ہے جو سیکریٹری ہوتی ہے وہ بھی فیمیل ہوتی ہے، جو میل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ جو فیمیل کو جو ہے آپ اگر ہوائی جہاز میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو فیمیل فلائٹ اٹینڈنٹ جو ہے وہ میل پائلٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا۔ سیلریز کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ مرد جو ہے تقریباً فیمیل کی نسبت جو ہے 17% زیادہ ارن کرتے ہیں، اور خواتین جو ہے 17% کم جو ہے وہ ارن کر رہی ہیں۔ اس میں جو ہے ہمیں امپرومنٹ جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں یہ ڈفرینس جو مین ڈفرینس ہے میرے خیال میں، جو کلچرل ڈفرینس ہے ہم نے بات کی، یہ ڈفرینس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ایسا ایسا جو ہے یہ ڈفرینس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن مزید جو ہے ہمیں یہ ڈفرینس جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بےنظیر بھٹو ہماری پہلی خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان کی، محترمہ فاطمہ جناب نے بھی جو ہے 1965 کے اندر جو ہے اپنا ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا۔ اس میں جو فورسڈ جو میرجز ہیں وہ ہمیں ختم کرنی ہیں، ارلی میرجز جو ہے وہ ختم کرنی ہیں۔ بائی لا تو اسٹیٹ لاز کے مطابق جو ہے ارلی میرجز جو ہے وہ ایلیگل ہیں، لیکن ہمیں ان لاز کو جو ہے امپلیمنٹ کروانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ کم عمر میں جو ہے ایک 16 سالہ لڑکی کی یا 14 سال کی جو لڑکی ہے اس کی آپ 30 سال کے بابے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کروا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہو رہا ہے نا۔ جو ٹریڈیشنل کسٹمز ہیں
ہمارے رورل ایریاز میں، مجھے اب نہیں پتہ اب جو ہے کہیں پہ یہ پریکٹس کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی. پہلے جو ہے یہ کافی زیادہ کی جاتی تھی. ٹریڈیشنل کسٹم میں جو ہے وہ ونی جو ہے ایک فارم تھی چائلڈ میرج کی، جس کی جو ہے ہمارے رورل ایریاز میں جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں اور اس کے بعد جو ہے ہم میل اور فیمیل رائٹس کی تو بات کر لی. اب فیمیل سے بھی زیادہ جو محکوم جو طبقہ ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر کا. ان کی آئیڈینٹی کو، ان کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ان کو جو ہے ایک جو اسٹیٹس آف میل کا ہے، میل کی جو رسپیکٹ ہے وہ فیمیل کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. میل کی جو پوزیشن ہے وہ فیمیل ٹرانسجنڈر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ان کے اوپر جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. 2019 کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے تقریباً پاکستان کے اندر جو ہے 70-90% جو وومن ہیں پاکستان کی، 70-90% جو وومن ہے پاکستان کی، ان کے اوپر جو ہے وائلنس کی کوئی بھی فارم، وہ فزیکل وائلنس بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہو سکتا ہے، سیکچول وائلنس بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور فارم میں جو ہے وہ وائلنس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کہلاتا ہے کہ وہ آواز جو ہے بلند نہیں کر سکتی. آپ اس میں جو ہے وہ فنانشل گین کے لیے بھی جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ وائلنس کر رہا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے بابا نے جو ہے مجھے بزنس کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے، یا آپ جو ہے وہ جہیز لے کے نہیں آئیں، یا انہوں نے جو ہے مجھے اپنے داماد کو جو ہے کوئی گاڑی نہیں دی گفٹ میں. بھئی گاڑی نہیں دی، آپ یہ بزنس کرنے گئے تھے یا آپ نے شادی کی ہے کوئی، تو آپ اپنے پیسوں سے آپ کو خود کو جو ہے ارن کرنا ہے، آپ کو خود کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہوں گی. آپ کو یہ بھی دیکھنے کو جو ہے اپنے فیملی ممبرس کے اندر، ریلیٹیوز کے اندر جو ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ مات جو ہے وہ ایسڈ جو ہے وہ پھینک رہے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، یہ سارا ڈفرینس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ مین میڈ جو ڈفرینس ہے اسے جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. مین میڈ ڈفرینس جو کلچرل ڈفرینس ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنی خواتین کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی فیملی کے اندر اور آؤٹ سائڈ دی فیملی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جینڈر ایکسیس ٹو ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آج جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر کا جو ہے وہ لیکچر نہیں لوں گا. یہ لے لیا ہے اور کل جو ہے میں دونوں لیکچر جو ہے وہ میں پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر کے لے لوں گا. جو ریمیننگ ٹاپک ہیں ہمارے وہ ہم کور کر لیں گے. اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کے 2 سے 3 ویک میرے خیال میں مڈ فائنل کے پیپر بھی ہونے والے ہیں. تو یہ ویک جو ہے یہ آپ کا سیمسٹر جو ہے پھر اینڈ ہو جائے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.
اپنا خیال رکھیے گا.